عام طور پر مردوں میں 40-50 سال کی عمر کے بعد سے پروسٹیٹ غدود، جسے اردو میں غدۂ قدامیہ کہتے ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی غذا اور آپ کا طرز زندگی اسے مزید خراب کر سکتا ہے؟ آپ کا کھانا پینا، آپ کا رہن سہن اسے مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ایسی ہی 6 وجوہات پر، بلکہ 7 وجوہات پر بات کریں گے جو اس غدود کی تکلیف مزید بڑھانے کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس خرابی کو کم کرنے یا روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ پروسٹیٹ کی خرابی کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ مردوں میں ایسٹروجن ہارمون کی زیادتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے جسم میں بعض انزائمز کی سطح میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ انزائمز مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹرون کو ایسٹروجن میں تبدیل کرنے لگتی ہیں۔ ایسٹروجن کی زیادتی سے پروسٹیٹ کی جو ریشے ہوتے ہیں یا ٹیشوز وہ خراب ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ غدود سوج جاتا ہے، اس میں سوزش ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا حجم یا سائز بڑھنے لگتا ہے۔ انگریزی میں اس حالت کو بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا یا شارٹ فارم میں BPH کہتے ہیں۔ پروسٹیٹ غدود کے درمیان سے ہی پیشاب کی نالی بھی گزرتی ہے۔ سوجن کی وجہ سے یہ دبنا شروع ہو جاتی ہے اور پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض غذائیں بھی ایسٹروجن کی سطح میں اضافہ کرتی ہیں، خاص طور پر جو بیجوں سے نکلے ہوئے جو تیل ہوتے ہیں، جیسے کنولا آئل ہے، سن فلاور آئل ہے، کارن آئل، بنولا آئل وغیرہ جو ہائیلی پروسیسڈ آئل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ پروسیسڈ فوڈز جو ہے جیسے اور چینی اور نشہ آور چیزیں ہیں وہ بھی اس میں اضافہ کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے پروسٹیٹ کو مزید خراب ہونے سے روکنا چاہتے ہیں تو فوراً ان چیزوں سے پرہیز اختیار کریں اور اچھی اور صحت مند غذا کا استعمال شروع کر دیں۔ غذا اور احتیاط پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ پروسٹیٹ کی خرابی کی دوسری وجہ ہے چربی کی زیادتی، دوسرے الفاظ میں موٹاپا۔ چربی نہ صرف توانائی کا ذریعہ ہے بلکہ مختلف ہارمونز کا بھی، جن میں ایسٹروجن بھی شامل ہے۔ چربی کی زیادتی سے جگر بھی متاثر ہوتا ہے اور جگر کی خرابی سے ہارمونز کی سطح اور اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے یا عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹرون کی۔ ایک جرنل آف کورین میڈیکل سائنس میں چھپی ایک تحقیق کے مطابق جن مردوں کے جگر پر چربی کی زیادتی ہوتی ہے ان میں پروسٹیٹ کی خرابی کا امکان یا خطرہ تقریباً 12.5% زیادہ دیکھا گیا ہے۔ تیسری وجہ ہے بہت زیادہ بیٹھے رہنا۔ جسمانی صحت کے لیے حرکت بہت ضروری ہے۔ چلنا پھرنا، ورزش، کھیل کود سے دوران خون بہتر ہوتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان پر کچھ آلکسی یا سستی چھانے لگتی ہے اور وہ بیٹھنا زیادہ پسند کرنے لگتا ہے۔ بیٹھے رہنے سے پروسٹیٹ کی طرف دوران خون میں کمی اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ غدود کی سوزش اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہلکی پھلکی ورزش روزانہ تواتر سے کرتے رہیں تو یہ پروسٹیٹ کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے، چاہے 10 منٹ ہی کے لیے کریں لیکن روزانہ تواتر سے کریں۔ چوتھی وجہ ہے زنک کی کمی۔ زنک مردوں کے لیے ایک نہایت اہم معدن ہے یا دھات ہے۔ یہ ہارمونز کا توازن برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹوسٹرون کی افزائش میں بھی مدد دیتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق زنک کی کمی کا پروسٹیٹ کی سوزش سے براہ راست تعلق دیکھا گیا ہے، کیونکہ زنک ایک اور ہارمون جو DHT کہلاتی ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور DHT پروسٹیٹ کے خلیوں کی تعداد بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ غدود کا حجم یا سائز مزید بڑھ جاتا ہے۔ زنک ساتھ میں قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے اور آکسیڈیٹیو اسٹریس سے بھی بچاتا ہے۔ تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چونکہ معدے میں تیزاب کی کچھ کمی واقع ہونے لگتی ہے تو اس کی وجہ سے زنک صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پاتا یا جذب نہیں ہو پاتا۔ زنک کی کمی دور کرنے کے لیے سپلیمنٹ کے طور پر زنک بسگلائسینیٹ وغیرہ لیا جا سکتا ہے۔ پانچویں وجہ ہے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء اور گائے کا پروسیسڈ گوشت۔ دودھ میں ایک تو قدرتی طور پر اس کی نشو و نما کی ہارمونز پائی جاتی ہیں، جیسے پرولیکٹن، IGF-1 ہے یا ایسٹروجن ہے، جو دودھ سے، اور جو ظاہر ہے جب دودھ سے کوئی چیز بنائی جائے گی تو اس میں بھی یہ آ جائیں گی۔ عام طور پر لوگوں کو اس سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر پروسٹیٹ کی شکایت ہو تو اس میں مزید خرابی پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان چیزوں سے، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے 2-3 ہفتہ پرہیز کر کے چیک کر لیں۔ اگر علامات میں کمی واقع ہو تو ان سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے پروسیسڈ گائے کا گوشت، جیسے سوسیجز وغیرہ ہیں، ہاٹ ڈاگس ہیں یا ڈبے میں بند گوشت وغیرہ آتا ہے،
इनमें एक तो नमक ज़्यादा होता है, दूसरे इन्हें महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो सोजिश में मज़ीद इजाफा करते हैं और प्रोस्टेट की मज़ीद ख़राबी का बायस बन सकते हैं। छठी वजह है जंक फूड्स और चीनी से भरे हुए मशरूबात यानी शुगर। ज़्यादातर जंक फूड्स मुज़र सेहत तेलों में पकाए जाते हैं, ये आप जानते ही हैं, आपने देखे भी होगा, जिसकी वजह से जिस्म में सोजिश पैदा होती है। इसी तरह से सोडा और डब्बे वाले जूस और दीगर मशरूबात चीनी से भरे हुए होते हैं और चीनी न सिर्फ वज़न बढ़ाती है बल्कि सेहत के लिए नहायत मुज़र है। वज़न का बढ़ने का मतलब है हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन जो प्रोस्टेट को मज़ीद ख़राब करता है। सातवीं वजह है उमूमी सोजिश, यानी हर रोज़ जिस्म में किसी किस्म की सोजिश का रहना, यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, हर वक्त बीमार रहना, तंबाकू नोशी, मोटापा जैसे पहले बात हुई, वर्जिश ना करना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे गठिया वगैरह है या थायराइड की खराबी है, या फिर विटामिन डी की कमी जो खुद एक तरह की हार्मोन है और विटामिन जो सोजिश दूर करने में भी मदद देती है। दूसरे, उम्र बढ़ने की वजह से जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी से भी सोजिश बढ़ती है। सोजिश दूर करने और हार्मोन्स का तवाज़ुन बेहतर करने के लिए विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी, ई, सेलेनियम, जिंक और दूसरे नबाताती सप्लीमेंट्स वगैरह भी मुफीद साबित हो सकते हैं। सोजिश कम होगी तो प्रोस्टेट की शिकायत में भी कमी आएगी। अब सवाल है कि प्रोस्टेट की तकलीफ को कम करने या रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो कुछ तो आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन इसके अलावा ग़िज़ाई परहेज़ तो ज़ाहिर है करनी ही, यानी ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाती हैं उनसे परहेज़ करें, और इन ग़िज़ाओं पर पहले बात हो चुकी है। इनके अलावा कैफ़ीन और अल्कोहल वगैरह से भी परहेज़ करें, यानी नशे वगैरह से। ग़िज़ा में ताज़ा सब्जियाँ, दालें, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, ख़ास तौर पर टमाटर और पेठे के बीज वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरे, अगर वज़न ज़्यादा हो तो उस पर काबू पाएँ। तीसरे, ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में इजाफा करते हों। मसलन नबातात में मेथी दाना है, अजगंद नागोरी है, गोखरू है, पासक भूमि जिसे अंग्रेज़ी में टोंगाटली कहते हैं वगैरह ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। मादनियात में जिंक, बिस्ग्लाइसिनेट या जिंक पिकोलिनेट, मैग्नीशियम और सेलेनियम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स में डी एस्पार्टिक एसिड और डी हाइड्रो एपेंडोस्टेरोन लिया जा, जो DHEA कहलाते लिया जा सकता है। इनके अलावा विटामिन डी, मछली का तेल और L-आर्जिनिन भी टेस्टोस्टेरोन में इजाफा करते हैं। चौथे, वर्जिश, किसी भी किस्म की हल्की फुल्की वर्जिश रोज़ाना तवातुर से करें तो बेहतर है। और सबसे बेहतरीन वर्जिश है चहलकदमी करना। रोज़ाना रात के खाने के बाद फ़ौरन बाद 10 मिनट चहलकदमी कर लें। कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर नुमायाँ फ़र्क देखेंगे। जो लोग वज़न उठाने वाली वर्जिश कर सकते हो, जैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह है, तो उन्हें उस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। खुलासा यह है कि अगर आप अपने प्रोस्टेट की तकलीफ़ को मज़ीद बढ़ने से रोकना या कम करना चाहते हैं तो ग़िज़ाई एहतियात, वज़न पर काबू, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल और रोज़ाना वर्जिश, ये 4 चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सेहतमंद, तंदुरुस्त और शादाबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।